آئیے نویں جماعت کی حساب کی کتاب میں سیٹ کے بارے میں چند اور دلچسپ باتیں سیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سب سیٹ یا ذیلی سیٹ کیا ہوتے ہیں، پراپر سب سیٹ یا باضابطہ ذیلی سیٹ کیا ہوتے ہیں، امپراپر سب سیٹ یا بے ضابطہ ذیلی سیٹ کیا ہوتے ہیں، اور پاور سیٹ یا قوت سیٹ کسے کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سب سیٹ کی ڈیفینیشن، ذیلی سیٹ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. We use the notation A is a subset of B to show that A is a subset of B. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ دو سیٹ ہیں اور ان میں ایک سیٹ ہے جس میں کہ ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 4، اور دوسرا ایک سیٹ ہے جس کے اندر ایلیمنٹس ہیں تقریباً ایسے ہی ایلیمنٹس ہیں لیکن کچھ کم ہیں۔ فرض کریں کہ وہ ایلیمنٹ ہیں 1 3 4۔ تو کیونکہ سیٹ اے کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو کہ سیٹ بی میں ہیں، اس لیے سیٹ اے سب سیٹ کہلائے گا سیٹ بی کا۔ اور آپ نے دیکھا کہ سب سیٹ کا جو نشان ہے یہ تقریباً اس نشان کی طرح ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جسے لیس دین۔ تو یہ اسی طرح کا نشان ہے لیکن یہ گولائی میں ہے اور یہ برابر کے نشان کی طرح بھی ہے۔ تو اس میں ذرا چند اہم چیزیں پڑھتے ہیں سب سیٹ کے بارے میں، اور وہ یہ ہیں کہ نل سیٹ از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ میرے پاس ایک ہے چاکلیٹ کا ڈبہ، جس میں کہ میں کہوں کہ یہ پورا ایک سیٹ ہے چاکلیٹ کا ڈبہ، جس میں ایک طرح کی چاکلیٹ ہے، دوسری طرح کی چاکلیٹ ہے، تیسری طرح کی چاکلیٹ ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اگر میں اس میں سے اس چاکلیٹ کے ڈبے میں سے جتنی بھی چاکلیٹ نکالوں گا یا جو کچھ بھی نکالوں گا وہ اس سیٹ کا سب سیٹ ہوگا۔ تو فرض کریں کہ میں یہ تینوں چاکلیٹ نکال لوں تو پھر بھی میرے پاس یہ چاکلیٹ کا ڈبہ بچ گیا، یعنی تقریباً ایک نل سیٹ کی طرح کی چیز۔ تو میں اس کو بھی لے سکتا ہوں، چنانچہ جو نل سیٹ ہے جسے کہ ہم گریک الفابیٹ 5 سے جو ہے وہ دکھاتے ہیں، وہ ہر سیٹ کا حصہ ہے۔ تو میرے پاس اگر ایک سیٹ ہے جس میں کہ ممبرز ہیں اے بی سی، تو اس میں جہاں دوسرے سب سیٹ ہیں، مثلاً اگر ایک اور سیٹ ہے جو کہ ہے بی اور سی، جو کہ یقیناً سب سیٹ ہے اس سیٹ اے کا، میں لکھ سکتا ہوں کہ سی از اے سب سیٹ آف اے۔ اسی طریقے سے فائی یا نل سیٹ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے وہ خود بھی اس سیٹ اے کا سب سیٹ ہے۔ سب سیٹ یا ذیلی سیٹ کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایوری سیٹ از اے سب سیٹ آف اٹ سیلف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بی کے اندر 1 2 3 4 تھے، تو اگر میں ایک اور سیٹ لوں جس میں یہی نمبر ہوں 1 2 3 4، تو دراصل یہ خود پورا سیٹ، اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سب میرے پاس بی کے اندر ہیں، اور یہ دراصل بی ہی ہے۔ تو یہ سیٹ بھی اس سیٹ کا سب سیٹ ہے، کیونکہ یہ اس تعریف پہ پورا اترتا ہے کہ اس کا ہر ایلیمنٹ جس کا یہ سب سیٹ ہے اس سیٹ کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس، وہ سارے ممبر یا اراکین اس کے اندر شامل ہیں۔ آئیے اب سیکھتے ہیں کہ پراپر سب سیٹ یا معقول ذیلی سیٹ کیا ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ if set A is a subset of set B and A is not equal to B, then we write A is a proper subset of B۔ اور انہوں نے مثال دی ہے
کہ اگر فرض کریں اے ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ہیں 1 2 3 اور بی ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ہیں 1 2 3 4، تو یہ بات واضح ہے کہ اے بی کے برابر نہیں ہے، کیونکہ بی میں 1 2 3 4 اس میں 4 چیزیں ہیں، نمبر 4 بھی ہے، اے میں 1 2 3 ہے اور 4 نہیں ہے، چنانچہ اے بی کے برابر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ خود بی کے اندر موجود ہیں، 1 2 3، یہاں بھی 1 2 3، تو ہم اس لیے کہیں گے کہ نہ صرف یہ کہ اے سب سیٹ ہے بی کا، بلکہ اے دراصل پراپر سب سیٹ ہے، معقول ذیلی سیٹ ہے سیٹ بی کا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر پراپر سب سیٹ ہوتا ہے کسی سیٹ کا تو کیا امپراپر سب سیٹ بھی ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ایسا ہے، اور وہ سیٹ اس کی تعریف پڑھتے ہیں کہ if A is a subset of B and B is a subset of A then A is equal to B. Or each set is an improper subset of itself. In fact, the only improper subset of a set is the set itself. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو سیٹ ایسے ہوں جو کہ ایک دوسرے کے سب سیٹ ہوں، اے بی کا ہو اور بی اے کا ہو، تو ہم کہیں گے کہ اے بی کا امپراپر سب سیٹ ہے اور بی اے کا امپراپر سب سیٹ ہے، اور دراصل یہ دونوں ایک ہی سیٹ ہیں۔ تو جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ اے میں ہے 1 2 3 اور بی میں ہے 3 2 1، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی اے کا سب سیٹ ہے کیونکہ اس میں 3 ہے، یہاں بھی 3 ہے، یہاں پر 2 ہے، یہاں بھی 2 ہے، یہاں 1 ہے، یہاں بھی 1 ہے، اور اسی طریقے سے اے بی کا سب سیٹ ہے۔ اور اگر غور کریں تو یہ دراصل دونوں ایک ہی سیٹ ہیں، اس لیے امپراپر سب سیٹ اور ایکول سب سیٹ دراصل ایک ہی چیزیں ہیں۔ پھر اگلی چیز یہاں جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ if A is a subset of B then B is a superset of A. سپر سیٹ کو ہم اردو میں فوقی سیٹ کہتے ہیں، اور سپر سیٹ کو ہم اس طریقے سے دکھاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم نے لیٹا ہوا یو اس طرف دکھایا تھا، اب اس طریقے سے ہم دکھاتے ہیں۔ تو جیسے پہلے ہم نے مثال دی کہ اگر ایک سیٹ ہے جس کے اندر ہے 1 2 3 4 5 اور ایک سیٹ ہے بی جس میں ہے صرف 2 4، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی سب سیٹ ہے اے کا، کیونکہ بی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اے کے اندر بھی ہیں، اور بی کے اندر ہر وہ چیز ہے جو اے کے اندر ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے سپر سیٹ ہے بی کا، یعنی اے میں جو چیزیں ہیں وہ سب وہ چیزیں، یعنی بی میں جو چیزیں ہیں وہ سب اے میں ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اے میں اس سے بڑھ کے چیزیں ہوں جتنی کہ بی کے اندر ہیں۔ اگلی اہم چیز ہم پڑھیں گے کہ پاور سیٹ یا قوت سیٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو پاور سیٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ the set of all possible subsets of a set A is called the power set of A and is denoted by P of A. تو ہم قوت سیٹ کو دکھاتے ہیں، A کے قوت سیٹ کو دکھاتے ہیں P of A، اور اس سیٹ میں وہ سارے سب سیٹ ہوں گے جو A کے سب سیٹ ہیں۔ مثلا اگر میرے پاس A ایک ایسا سیٹ ہے جس میں ہیں A B C، تو اس کے کون کون سے سب سیٹ ہو سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس سیٹ سے جو کہ سب سے چھوٹا ہے، اور وہ ہے phi یا empty یا خالی سیٹ۔ اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک ممبر والا سیٹ، تو A، اسی طریقے سے ہم خالی B کو بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم خالی C کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے سیٹ بھی اس سیٹ کا سب سیٹ ہیں۔
پھر ہم تھوڑا سا بڑا سیٹ بنا سکتے ہیں اور کسی دو طرح کی چیزوں کو لے سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا سب سیٹ جس میں اے اور بی ہو، ایک ایسا سب سیٹ جس میں بی اور سی ہو، اور ایک ایسا سب سیٹ جس میں کہ اے اور سی ہو. اور پھر ہم ایک اس سے بھی بڑا سیٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آخری سیٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں. تو یہ جو سیٹ ہے جس میں کہ یہ سارے سب سیٹ ہیں، یعنی کہ نل سیٹ یا خالی سیٹ اے بی سی الگ الگ، اے بی بی سی اے سی الگ الگ، یا اے بی سی ساتھ، ان کو اگر ہم کرلی بریکٹس میں ان سارے سیٹ کو لکھیں تو وہ سیٹ کہلائے گا پاور سیٹ آف اے یا قوت سیٹ اے کا. آئیے اب پاور سیٹ یا قوت سیٹ کی چند اہم چیزیں سیکھیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر سیٹ اے ایک نل سیٹ ہے تو اس کے پاور سیٹ میں صرف ایک سیٹ ہے اور وہ سیٹ خود ہے. یعنی کہ اگر نمبر آف ایلیمنٹس ان سیٹ اے 0 ہوں تو پاور سیٹ اے کے نمبر آف ایلیمنٹس جو ہے وہ 1 ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ایک ایسا سیٹ ہے جس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہے، یعنی نل سیٹ سے ذرا مختلف ہے، یہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں ایک ہے، تو یہاں ہمارے پاس جو پاور سیٹ ہوگا ایک کا اس میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو نل سیٹ ہوگا اور پھر ایک خود یہ سیٹ ہوگا جس میں یہ ایلیمنٹ اے ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر دو سب سیٹ ہوں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر اے کے اندر صرف ایک ایلیمنٹ ہے تو ہمیں دو سب سیٹ ملے، یا جو پاور سیٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کی تعداد اراکین کی تعداد 2 ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس میں کہ 2 ایلیمنٹس ہیں تو اب ہمارے پاس جو پاور سیٹ ہے وہ اس میں جو سب سیٹ ہیں وہ نل سیٹ ہے، اے بی اور اے بی ملا کے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس کل ملا کے 4 ایلیمنٹس کا یہ پاور سیٹ ہے. اور اسی طریقے سے 3 والے کی مثال لیں آپ، تو یہاں ہمیں آپ دیکھیں گے کل ملا کے 8 ایلیمنٹس ملے پاور سیٹ کے اندر. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی نہیں تھا ایلیمنٹ، 0 یا 0، یہاں 1، یہاں 2، یہاں 3. تو ہم نے دیکھا کہ جو پاور سیٹ ہے اس کے ایلیمنٹس کی تعداد وہ دراصل 2 کی پاور ہوتی ہے. تو یہاں پر کیونکہ 0 تھا تو یہاں 2 کی پاور 0 ہے جو کہ 1 ہے، یہاں پر 2 کی پاور 1 ہے، یہاں 2 کی پاور صحیح لکھوں میں، یہاں 2 کی پاور 2 ہے، اور یہاں 2 کی پاور 3 ہے. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر میرے پاس ایک سیٹ اے ہے جس میں کہ ایم ہیں ایلیمنٹس، یعنی ان کی تعداد 1 2 3 4 5 6 سے چلتی ہوئی ایم تک پہنچتی ہے، ایم کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے، 6 7 8. تو میں دکھاؤں گا کہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، نمبر آف ایلیمنٹس ہیں، وہ دراصل ایم ہیں. تو اس کا جو پاور سیٹ ہوگا جسے میں پی آف اے یا قوت سیٹ پی آف اے کہوں گا، اس کے جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ دراصل 2 کی پاور ایم ہوں گے. اور میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ چیز بالکل صحیح بیٹھتی ہے کہ جب اس کے اندر کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا تو وہاں پر 2 کی پاور 0، یعنی کہ جب 0 ایلیمنٹس تھے، جب 1 تو یہاں 2 کی پاور 1. تو اس سے میں نے یہ بات نکالی کہ اگر ایک سیٹ اے ایسا ہے جس میں کہ ایم ایلیمنٹس ہیں، تعداد ان کی ایم ہے اراکین کی، تو اس کا جو پاور سیٹ ہوگا اس میں سیٹ کی تعداد یا سب سیٹ کی تعداد 2 کی پاور ایم ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا. اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے سیکھا کہ ذیلی سیٹ یا سب سیٹ کیا ہوتے ہیں. ذیلی سیٹ یا سب سیٹ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ جس کا ہر ممبر دوسرے سیٹ میں موجود ہو. پھر ہم نے پڑھا کہ پراپر سب سیٹ کیا ہوتا ہے یا باضابطہ ذیلی سیٹ کیا ہوتا ہے.
प्रॉपर सबसेट हमेशा जो दूसरा वाला सेट है जिसका कि सबसेट है उससे छोटा सेट होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा उसके अंदर दाखिल हो सकता है या उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो बड़े वाले सेट में मौजूद हैं। इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट से इस तरह मुख्तलिफ है कि ये दरअसल इक्वल सेट की ही एक तारीफ है कि इसका हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मौजूद है और उस सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। इसलिए जब कभी दो सेट एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे तो वो दरअसल एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर आखिरी चीज़ हमने ये सीखी कि पावर सेट या क़ुव्वत सेट किसे कहते हैं, और ये वो सेट है कि जिसके अंदर वो सारे सबसेट हैं जो किसी भी सेट के सबसेट होते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ।